السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی ناس جلوس فقال الا اخبرکم بخیرکم من شرکم قال فسکتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخبرنا من شرنا فقال خيركم من يرجع خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجع خيره ولا يؤمن شره، رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہ بتلاؤں کہ تم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ راوی حدیث کہتے ہیں کہ لوگ یہ سن کر خاموش ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال 3 بار کیا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں کون اچھے لوگ ہیں کون برے لوگ ہیں؟ لیکن صحابہ کرام خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ایک آدمی کھڑے ہوئے، فقال رجل بلا یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ ہم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین شخص وہ ہے جس سے ہر ایک کو بھلائی کی توقع اور امید ہو اور اس کے شر سے لوگ بے خوف ہو، اور تم میں بدترین شر وہ شخص ہے جس سے کسی کو بھلائی کی توقع نہ ہو اور نہ ہی اس کے شر سے لوگ بے خوف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے اندر خیر اور شر کی پہچان، یعنی لوگوں میں برے لوگوں کے پہچان کیا ہے اور اچھے لوگوں کی پہچان کیا ہے، اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک بیان کرتے ہیں۔ آپ نے جن لوگوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ کون برا ہے اور کون اچھا تھا، صحابہ کرام خاموش ہو گئے کہ ہم لوگ کیا جواب دیں کیا نہ جواب دیں۔ اس بنیاد پر صحابہ خاموش رہے، اس نیت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں خود ہی وضاحت کر دیں گے۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام خاموش ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ پھر آپ نے فرما دیا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ ایک عام اصول اور قاعدہ ہے کہ جس کے مطابق ہر شخص اپنی بات یا کسی دوسرے کی بات اچھا یا برا ہونے کا خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ جس آدمی سے لوگ بہتری کی امیدیں رکھ سکتی ہے، جس آدمی کے بارے میں لوگوں کا اچھا گمان ہو، جس آدمی کو معاشرے اور سماج کے اندر ہر آدمی اچھا کہہ رہا ہو، اور وہ آدمی ہر آدمی کے لیے اپنے دلوں کے اندر نیک نیتی کا جذبہ رکھتا ہو، یقیناً وہی آدمی اچھے ہیں۔ اور جو اس طرح کے لوگ ہوں گے ان لوگوں سے لوگ بے خوف ہوں گے، ڈر نہیں ہوگا، اس کی برائی سے بالکل بے خوف ہوں گے، یہی لوگ اچھے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے شر سے لوگ ڈرتے ہوں گے، جن سے لوگ خوف کھاتے ہوں گے، جو لوگوں کے لیے اچھا سوچنے والا نہیں ہوگا، جن کے اندر خیر کی کوئی امیدیں نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ اس خیر اور شر کا تعلق کسی مالداری کسی غریبی سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق سماج اور معاشرے کے اندر بسنے والے دنیا انسانیت سے ہے، کہ جس کے بارے میں آدمی خود فیصلہ کر دے، یقیناً وہی آدمی سب سے بہتر اور اچھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہتر وہ ہے جو سب کے لیے بہتر ہو اور اس کے دل کے اندر سب کے لیے بہتری کا حوصلہ اور جذبہ ہو۔ برا وہ لوگ ہیں جو سب کے لیے برا ہو اور اس کے خوف سے لوگ ڈرنے والے ہو، سماج کے اندر اس سے لوگ خوف کھاتے ہو، یہ لوگ برا ہے۔ اللہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ہر آدمی کے نگاہ میں شریعت کے مطابق اچھا بننے اور شر اور برا بننے سے اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔